کہ سچی توبہ پہاڑ کو اڑا دیتی ہے گناہوں کی. ریت کے ذرات جتنے کوئی گناہ کر سکتا ہے صرف کراچی کے ساحل کے, یہاں کی بھی چیزیں چھوڑو, سارے دنیا کے ریت کے ذرات جتنا کون گناہ کر سکتا ہے. لیکن 4 شرطوں کے ساتھ نہ صرف توبہ قبول ہوتی ہے, چاہے کوئی عرفات, مولانا مفتی صاحب موجود ہیں, ایک آدمی عرفات کے میدان میں ہر سال روتا ہے اور پھر واپس آتا ہے, سب گناہ معاف ہو گئے, میں 0 میٹر ہو گیا. بابا کے انتقال کے بعد جائیداد سے وراثت دی, سب معاف. بیوہ ماں کو دیا, سب معاف. بہن کا انتقال ہو گیا, معصوم یتیموں کا مال کھا رہا ہے, سب معاف. اسمگلنگ کیا, دھوکہ دیا, رشوت اور سود لیا, سب معاف. اور سارے حرام سے کما کر بڑا شاپ شروع کر دیا اور جو کچھ لکھوا دیا, سب معاف. آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ 4 شرطیں ضروری ہیں. نمبر 1, گناہ سے الگ ہونا. میں توبہ کروں, یا اللہ میری توبہ. مغرب کے بعد اپنے گھر جاؤں, چھپ کر لیپ ٹاپ نکال کر فلم دیکھ رہا ہوں, گناہ سے کہاں الگ ہوا؟ اور اس کی تفصیل زیادہ ہے. گناہ سے الگ ہونا سب سے پہلے, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے. داڑھی مڈا رہے, آج سے توبہ کرنا, ختم بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لیں. 1 لاکھ سے زیادہ کوئی, اب ایک وقت کتنا ہے, 2-3 منٹ ہے, لیکن اس میں آپ کو میں 2.5 لاکھ دلیل دے دوں داڑھی کی. 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے, سب کی داڑھی تھی. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے, سب کی داڑھی تھی. 2.5 لاکھ دلیل سے زیادہ کیا چاہیے؟ اور سب سے بڑی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. ختم بات ہو گئی. اگر اپنے پیاروں کو ہم پیاری چیز دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, تو پیارے کو پیاری چیز نہیں ملی. سب سے پہلے گناہ سے الگ ہونا. نمبر 2, ندامت داری ہونا. حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقہ کے بڑے مفتی ہیں, ابھی قطر میں بیانات کے سلسلے میں, تو ان کا میں بیان آج سن رہا تھا بیت میر میں. تو فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہونے والا ہے, کلمہ پڑھاؤ. فرمایا کہ میرے استاد محترم, مجھے اب نام یاد نہیں ہے, وہ فرماتے تھے کہ جب اس نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا نا, اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا. جاؤ کسی سے پوچھ لو. باقی تو یہ ضروری چیزیں ہیں, اس لیے اس بیچارے کو دور مت کرو, فوراً کلمہ پڑھایا کرو. اور یہ مت کہو کہ وہ مسلمان ہونے والا ہے, وہ تو وہیں ہو چکا. اسی طرح دوسری شرط جو ندامت کی ہے, ایک گناہ سے الگ ہونا, ایک ندامت طاری ہونا. جیسے ہی ندامت طاری ہوئی, اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں, کہ اللہ کو پتا ہے یہ شرطیں قبول کرنے والا ہے. اللہ کو دل کا حل معلوم ہے نا. گناہ سے الگ ہونا اور ندامت طاری ہونا. نمبر 3, پختہ ارادہ کہ یا اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. پھر ہو جائے, پھر 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کریں. 70 مرتبہ 4 شرطوں سے توبہ کریں, دن میں 70 دفعہ اللہ توبہ قبول فرماتے, اپنا پیارا بناتے ہیں. چوتھا, جس کا حق مارا اس کا حق واپس کرنا. گرمی زیادہ ہے, کنڈے کی لائٹ استعمال کرو, اے سی چلاؤ ہر وقت. یہ 12 کروڑ عوام سے معافی مانگنی پڑے گی. دارالعلوم کے مفتی اعظم سے پوچھ لیں آپ, کس کو مسئلہ معلوم ہے. یہ الٹا بحث کرنے لگیں گے, صاحب لائٹ مہنگی ہو گئی ہے, جو ایمانداری سے بھرتے ہیں ان کو زیادہ دینا پڑتا ہے. تو بھائی ایمانداری کر رہے ہو, کسی پر احسان نہیں کیا. گاؤں میں جا کر دیکھو 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہے, گرمی لگ رہی ہے, دوزخ سے تو کم ہے نا بھائی. یہ 4 شرطوں کے ساتھ جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے. وضو خانے سے موبائل ملی, جیب میں رکھ کر ٹچ والی بولتے ہیں نا, اور مہنگی کوئی کیا نام ہے اس کا, ٹچ والی, یا کوئی اور ملی, یا اللہ تو کریم ہے, معاف فرما دے, میں موبائل نہیں دوں گا. یا اللہ وضو خانے سے ایسا نیا ماڈل کا گھڑی ملا ہے, بڑی مشکل سے ملی, اللہ یہ واپس نہیں, مجھے معاف کر دے. معافی مل جائے گی کیا؟ ماں باپ کی بددعا لی بھی ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دیں. اللہ سے معافی الگ مانگنی ہے, ماں باپ کے پیر الگ پکڑنے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرمائے.